مغربی بحر الکاہل میں واقع جاپان آج سے تقریباً 1.5 صدی قبل 1875 میں بھی کم و بیش اتنا ہی بڑا ملک تھا جتنا کہ آج ہے، لیکن 19ویں صدی کے آخر تک جاپان اپنے محدود رقبے، بڑی آبادی اور کم وسائل کی وجہ سے ایک جارحانہ اور توسیع پسند یعنی ایکسپینشنسٹ طاقت بن چکا تھا۔ اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کے لیے امپیریل جاپان نے قریبی ساحلی ممالک پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ جاپانیز فورسز نے 1895 میں پہلی سائنو جاپانیز وار میں چائنا کو شکست دے کر تائیوان اور دیگر قریبی جزائر پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر 1905 کی رسو جاپانیز وار میں عالمی طاقت روس کو ہرا کر جاپان نے نہ صرف کوریا پر اپنا اثر و رسوخ قائم کیا بلکہ جنوبی ساحلین جزیرے اور پورٹ آرتھر کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا تھا۔ 1931 میں جاپان نے چین کے اہم خطے منچوریا پر قبضہ کر لیا اور پھر 1937 میں دوسری سائنو جاپانیز وار کے بعد بیجنگ، شنگھائی اور چین کے دارالحکومت نینجنگ سمیت پورے ساحلی چین پر قبضہ جما لیا۔ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو جاپان نے نازی جرمنی اور اٹلی کا ساتھ دیا۔ جاپان نے اپنی بحری طاقت کے بل بوتے پر تھوڑے ہی وقت میں ملائیشیا، سنگاپور، فلپائن، ڈچ ایسٹ لینڈ، موجودہ انڈونیشیا، میانمار اور بحر الکاہل کے درجنوں جزائر پر جاپانیز پرچم لہرا دیا۔ جرمنی کی شکست کے بعد امریکہ نے اگست 1945 میں جب جاپان پر 2 ایٹم بم گرائے اور پھر ہولناک تباہی کے بعد جاپان نے بالآخر گھٹنے ٹیک دیے۔ شکست کے بعد جاپان کو اپنے تمام فتح کیے ہوئے علاقے چھوڑنا پڑے۔ یوں صرف چند دہائیوں میں 85 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلنے والی عظیم الشان جاپانیز سلطنت اپنے اصل 4 جزائر اور 3,78,000 مربع کلومیٹر تک محدود ہو کر ایک بار پھر رہ گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں عبرتناک شکست کے بعد جاپان کی تقدیر کا فیصلہ اب اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں بلکہ فاتحین کے ہاتھ میں تھا۔ 1947 میں جاپان کا نیا آئین نافذ ہوا جسے اصل میں جاپانیز نے نہیں بلکہ امریکی جنرل ڈگلس میکارتھر کی سربراہی میں امریکنز نے تیار کیا تھا۔ اس آئین کی سب سے اہم اور توجہ طلب شق آرٹیکل 9 ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: جاپانی عوام خلوص نیت سے بین الاقوامی امن کی خواہش رکھتے ہوئے جنگ اور بین الاقوامی تنازعات کو حل کرنے کے لیے طاقت کے استعمال یا اس کی دھمکی سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے بری، بحری اور فضائی فورسز کے ساتھ ساتھ جنگی صلاحیت رکھنے والی کوئی بھی قوت کبھی برقرار نہیں رکھی جائے گی۔ اس آرٹیکل کا صاف صاف مطلب تھا کہ جاپان کو اس قابل نہیں رہنے دیا جائے گا کہ کبھی بھی یہ دوبارہ عالمی قوت یا خطرہ بن سکے۔ لیکن دوستو، کولڈ وار کے بدلتے ہوئے دنیا کے حالات میں جاپان جیسے ملک کو بالکل تنہا بھی ظاہر ہے چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ جغرافیائی لحاظ سے جاپان ایشیا میں کمیونزم کو روکنے کے لیے امریکہ کی فرسٹ آئی لینڈ چین کا سب سے اہم اور مضبوط ترین جزیرہ تھا جو چین اور روس کے سامنے امریکہ کی فرنٹ لائن ڈیفنس وال کا کام کرتا تھا۔ اسی لیے 1954 میں جاپان سیلف ڈیفنس فورسز JSDF یعنی صرف اپنی حفاظت کرنے والی فورسز جاپان کی بنائی گئیں۔ اس فورس کو فوج کی بجائے گراؤنڈ میری ٹائم اور ایئر سیلف ڈیفنس فورسز کا نام دیا گیا۔ ان کا کام کسی بھی طرح کے حالات میں دوسرے ملک پر حملہ کرنا نہیں تھا بلکہ صرف اپنی سرزمین کی دفاعی نگرانی کرنا تھا، اور ابتدا میں ان کی تعداد کو بھی انتہائی محدود رکھا گیا تھا۔ جاپان کے لیے امریکہ کا سٹیٹس ایک محافظ جیسا تھا، لہٰذا جاپان کی مکمل سیکیورٹی کے لیے دونوں ممالک نے 1951 میں پہلی بار ایک سیکیورٹی معاہدہ سائن کیا، لیکن یہ ایک انتہائی غیر مقبول اور غیر مساوی معاہدہ تھا۔ اس کے تحت امریکن فوج کو جاپان میں کہیں بھی اڈے بنانے اور یہاں تک کہ جاپان کے اندرونی معاملات میں مداخلت تک کا حق حاصل تھا، جس پر جاپانی عوام شدید غم و غصے میں تھے۔ عوامی احتجاج کے بعد بالآخر 1960 میں ایک نیا سیکیورٹی معاہدہ US جاپان میوچل سیکیورٹی ٹریٹی سائن ہوا۔ اس نئے معاہدے کے تحت طے پایا کہ اگر جاپان پر حملہ ہوا تو امریکہ اس کا دفاع کرے گا اور بدلے میں جاپان امریکی افواج کو اپنی سرزمین پر مستقل فوجی اڈے فراہم کرے گا۔
پھر دوستوں شروع ہوا جاپان کا اصل معجزہ۔ اپنی نان انٹرونشنسٹ یعنی غیر مداخلت پسند پالیسی کے باعث جاپان جنگوں کے بھاری اخراجات سے بچتا چلا گیا اور امریکہ کی سیکیورٹی امبریلا کے سائے میں اس نے اپنی پوری طاقت صرف معاشی ترقی پر لگا دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چند ہی دہائیوں میں جاپان ایک معاشی سپر پاور بن گیا اور آج تقریباً 4.4 ٹریلین ڈالرز کے جی ڈی پی کے ساتھ دنیا کی چوتھی سب سے بڑی معیشت یہ بن چکا ہے۔ لیکن جہاں جاپان نے معاشی ترقی کے جھنڈے گاڑے، وہیں اب حالیہ برسوں میں وہ خاموشی سے اپنا پرانا جارحانہ اور سخت موقف واپس اختیار کر رہا ہے۔ اس یو ٹرن کی بنیاد سابق قوم پرست وزیر اعظم شنزو ابے نے رکھی، جنہوں نے 2014 میں آئین کے آرٹیکل 9 کی ایک نئی تشریح منظور کروائی۔ اس نئی تشریح کے تحت جاپان کو اجتماعی سیلف ڈیفنس، کولیکٹیو سیلف ڈیفنس کا حق مل گیا، یعنی اگر جاپان کے کسی قریبی اتحادی جیسا کہ امریکہ پر حملہ ہو تو جاپان اپنی حدود سے باہر نکل کر بھی جنگ کر سکتا ہے۔ جاپان اب صرف اس تشریح پر راضی نہیں بلکہ بعض جاپانی سیاسی حلقے آرٹیکل 9 میں ترمیم کرنے یا اسے سرے ہی سے ختم کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دہائیوں تک جاپان کا دفاعی بجٹ اس کی جی ڈی پی کا محض 1% تک ہوا کرتا تھا، لیکن 2022 میں ایک تاریخی فیصلہ کیا گیا کہ 2027 تک ملٹری بجٹ کو جی ڈی پی کے 2% تک بڑھا کر دیا جائے گا۔ جاپان مسلسل اس ہدف کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کی حکومت نے 2026 کا ڈیفنس بجٹ ریکارڈ 9 ٹریلین ین یا $58 بلین اناؤنس کیا، جو کہ اس کے جی ڈی پی کا 1.5% بنتا ہے۔ جاپان کا یہ نیا جارحانہ رویہ حکومتی بیانات میں بھی نظر آنا شروع ہو چکا ہے۔ اکتوبر 2025 میں وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد سنائے تاکائچی نے نومبر میں تائیوان کے معاملے پر کھل کر کہا کہ اگر تائیوان میں کوئی بحران یا چین کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو یہ جاپان کے لیے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہوگا، اور جاپان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں سکتا بلکہ جاپان اس معاملے پر کوئی رد عمل دے گا۔ بات صرف بیانات تک محدود نہیں۔ جاپانیز حکومت نے دسمبر 2022 میں اپنی 3 سب سے اہم دفاعی دستاویزات بشمول نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کو مکمل طور پر ریوائز کیا ہے۔ اس کے تحت جاپان اب محض دفاعی ہتھیار نہیں بلکہ خالص جنگی ساز و سامان تیار کر رہا ہے اور خرید بھی رہا ہے۔ 2024 میں جاپان نے امریکہ سے 400 ٹوماہاک کروز میزائل خریدنے کا باقاعدہ معاہدہ کیا، جو 1600 کلومیٹر دور دشمن کے لانچ پیڈز کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جاپان کے پاس ان میزائلوں کے آ جانے سے چین کا ایک بڑا حصہ، روس اور شمالی کوریا ان میزائلوں کی رینج میں آ جائیں گے۔ اب جاپان میں تاریخی نیوکلیئر پالیسی پر بھی بحث شروع ہو چکی ہے۔ جاپان کی روایتی نیوکلیئر پالیسی 3 اصولوں پر قائم ہے: ایٹمی ہتھیار نہ بنانا، نہ ہی رکھنا، نہ ہی اپنی سرزمین پر کسی کو ان کو لانے کی اجازت دینا۔ اس پالیسی کے تحت امریکہ بھی جاپان کی سرزمین پر ایٹمی ہتھیار نہیں لا سکتا، لیکن اب جاپان کے کئی سیاسی حلقے اس پالیسی پر نظر ثانی کرنے کے حق میں ہیں، یہاں تک کہ جاپانی سرزمین پر کم از کم امریکی نیوکلیئر ہتھیاروں کو تعینات کرنے کی تجاویز پر بھی سنجیدگی سے غور شروع ہو چکا ہے۔ یہاں آپ کو ایک دلچسپ حقیقت بتاتے چلیں کہ جاپان کے پاس نیوکلیئر صلاحیت کی کیپیبلٹی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے پاس 44 ٹن سے زیادہ پلوٹینیم کے ذخائر موجود ہیں، جس سے ہزاروں ایٹم بم آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں۔ ممکنہ انٹرنیشنل پریشر اور نان پرولیفریشن ٹریٹی کا حصہ ہونے کی وجہ سے جاپان ایسا نہیں کر رہا، بلکہ اپنے پلوٹینیم کا کچھ حصہ اس نے امریکہ بھی بھیجا ہے تاکہ وہ دنیا کو یہ یقین دلا سکے کہ ہتھیار بنانے میں جاپان کو دلچسپی نہیں، لیکن ماہرین کے مطابق جاپان جب چاہے نیوکلیئر بم بہت جلد بنا سکتا ہے۔ مارچ 2025 میں ہونے والے ایک پول کے مطابق 41% لوگ جاپان کے نان نیوکلیئر اصولوں پر نظر ثانی کے حق میں تھے، جبکہ 3 سال قبل کیے گئے اسی طرح کے ایک سروے میں صرف 20% جاپانی لوگ اس خیال کی حمایت کیا کرتے تھے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں جاپان، جس نے تاریخ کی ہولناک ترین ایٹمی تباہی خود سہی، وہ پھر سے جنگی جنون کی طرف مائل ہوتا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا جیو پولیٹیکل وجہ
وجوہات ہیں، آئیے اب اس پر بات کرتے ہیں۔ دوستو، جاپان کے اس تاریخی یو ٹرن کے پیچھے سب سے بڑی وجہ جاپان کے 3 ہمسایہ ممالک رشیا، چائنا اور شمالی کوریا ہیں، جو ایٹمی طاقتیں ہونے کے علاوہ اس کی طرف ہاسٹائل رویہ بھی رکھتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا خطرہ جاپان چین کو سمجھتا ہے، جس کے ساتھ ایسٹ چائنا سی میں سینکاکو جزائر پر جاپان کا تنازع بھی ہے۔ یہ جزائر اس وقت جاپان کے کنٹرول میں ہیں، لیکن چین بھی ان پر ملکیت کا دعویٰ رکھتا ہے۔ ان جزائر کے قریب ہی واقع تائیوان کے معاملے پر سنائے تاکائچی کا حالیہ بیان اس لیے اہم تھا کیونکہ جاپان کی بقا کا دار و مدار تائیوان کے سٹیٹس کو کے برقرار رہنے پر ہی ہے۔ جاپان دنیا کی سب سے ایڈوانسڈ مائکرو چپس کے لیے تائیوان کی فیکٹریوں پر تقریباً مکمل طور پر انحصار کرتا ہے۔ اگر چین نے تائیوان پر قبضہ کر لیا یا تائیوان چائنا کے کنٹرول میں چلا گیا تو نہ صرف ان چپس کا کنٹرول بیجنگ کے پاس چلا جائے گا، بلکہ تائیوان کے جنوب میں واقع باشی چینل اور تائیوان اسٹریٹ جیسے اہم ترین سمندری راستے بھی چین کے مکمل کنٹرول میں آ جائیں گے۔ چونکہ جاپان ریسورس رچ ملک نہیں، لہٰذا پرشین گلف سے آنے والی اس کی امپورٹس کا 90% سے زائد خام تیل انہی راستوں سے گزرتا ہے۔ تائیوان پر چین کے کنٹرول کی صورت میں یہ راستے جاپان کے لیے ایک چوک پوائنٹ بن جائیں گے۔ چین اپنی بحری طاقت کے بلبوتے پر جاپان کی اس فرسٹ آئی لینڈ چین کی فرنٹ لائن کو توڑ کر اب فرسٹ اور سیکنڈ آئی لینڈ چین کے درمیانی گہرے سمندری فلپائن سی تک بھی چلا جاتا ہے۔ لہٰذا جاپان کی انسیکیورٹی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ جاپان کے اس بڑھتے ہوئے دفاعی بجٹ اور تاکائچی کے بیانات پر بیجنگ نے بھی رسپانس دیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے باقاعدہ وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ تائیوان کا معاملہ چین کا اندرونی معاملہ ہے، اس میں جاپان کی کسی بھی جارحیت کی صورت میں سختی سے نپٹا جائے گا۔ چین کے علاوہ جاپان کے شمال مغرب میں واقع شمالی کوریا اس کے لیے ایک الگ ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ وہ اکثر بیلسٹک میزائل ٹیسٹ کرتا رہتا ہے جو براہ راست جاپان کی فضائی حدود کے اوپر سے گزرتے ہیں اور بحر الکاہل میں جا کر گرتے ہیں۔ نارتھ کوریا ان ٹیسٹ کی پیشگی اطلاع بھی عام طور پر نہیں دیتا اور اس دوران آنے والے الرٹس کی وجہ سے جاپانی شہریوں کو محفوظ مقامات پر پناہ لینا پڑتی ہے۔ چین اور شمالی کوریا کے بعد دوستو جاپان کے شمال میں واقع رشیا بھی اس کے لیے ایک مستقل خطرہ ہے، جس کے ساتھ دوسری جنگ عظیم کے وقت سے 4 جزائر پر ملکیت کا تنازع جاپان کا چلا آ رہا ہے۔ جاپان کے شمال میں واقع کورل آئی لینڈ چین کے 4 جنوبی جزائر کو جاپان اپنی ناردرن ٹیریٹریز کہتا ہے، جبکہ روس کا ان جزائر پر کنٹرول ہے۔ دراصل جنگ عظیم دوم کے دوران یہ پوری آئی لینڈ چین اور ساخالین جزیرے کا جنوبی نصف حصہ جاپان کے کنٹرول میں تھا۔ یاد رہے کہ کورل آئی لینڈز 1875 میں معاہدے کے تحت، جبکہ ساخالین جزیرے کا نصف جنوبی حصہ روس کو جاپان کے ہاتھوں شکست کے بعد لوز کرنا پڑا تھا۔ لیکن جنگ عظیم میں جاپان کی شکست کے بعد ان تمام جزائر سے روس نے جاپان کو بے دخل کر دیا تھا۔ تب سے جاپان باقی جزائر پر تو نہیں، لیکن کورل آئی لینڈ چین کے 4 جنوبی جزائر پر اپنی ملکیت کا دعویٰ ضرور رکھتا ہے۔ فروری 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد جاپان کا خوف مزید بڑھ گیا ہے کہ یہاں بھی کوئی جھڑپ روس کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا سنائے تاکائچی کی نئی نیشنلسٹ حکومت اب یہ اچھی طرح سمجھ چکی ہے کہ جنگ عظیم کے بعد والا صرف دفاعی رویہ، ڈیفینسو پوسچر، اب جاپان کو شاید نہ بچا پائے۔ لہٰذا 3 دشمنوں سے نمٹنے کے لیے اس کا اپنا دفاع انتہائی مضبوط ہونا چاہیے۔ ان علاقائی بیرونی خطرات کے ساتھ ساتھ جاپان کی سیکیورٹی کا سب سے بڑا ضامن امریکہ بھی اب اپنا اعتماد کھوتا جا رہا ہے۔ حالیہ ایران امریکہ جنگ کے دوران جاپان نے دیکھ لیا کہ امریکہ نے اسرائیل کے علاوہ اپنے کسی دوسرے اتحادی کی کوئی خاص مدد نہیں کی۔ اس صورتحال نے ٹوکیو کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا ہے کہ اگر کل کلاں چین کے ساتھ کوئی تصادم ہوتا ہے تو کیا امریکہ واقعی جاپان کے دفاع کے لیے آگے بڑھے گا؟ اس وقت دنیا بھر میں کسی بھی ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ امریکی فوج جاپان ہی میں تعینات ہے۔ جاپان کے طول و عرض میں امریکہ کے درجنوں چھوٹے بڑے فوجی اڈے ہیں، جہاں 55 سے 60 ہزار کے قریب امریکی فوجی مستقل موجود رہتے ہیں۔ لیکن یہ اتنی بڑی فوج کبھی مشکل میں مدد کو نہ آئی تو کئی طرح کی مشکلات جاپان کے لیے پیدا ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا جاپان کو شاید احساس ہو رہا ہے کہ سپر پاور کے وعدوں پر اندھا دھند اعتبار خودکشی کے مترادف ہے، اس لیے وہ اپنی سیکیورٹی کی باغ دوڑ خود اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے کوشاں ہو چکا ہے۔ حال ہی میں جنگ عظیم دوم کے بعد
تاریخ میں پہلی بار جاپانی افواج نے باقاعدہ فلپائن کی سرزمین پر قدم رکھا اور وہاں مشترکہ جنگی مشقیں کی ہیں، جبکہ جنوبی کوریا کے ساتھ بھی جاپان دفاعی تعاون کو بڑھا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جاپان جنوب مشرقی ایشیا کے دیگر ممالک کے ساتھ بھی تیزی سے اسٹریٹجک تعلقات مضبوط کر رہا ہے، لیکن جاپان کو ایک سنگین چیلنج کا سامنا تیزی سے بوڑھی ہوتی ہوئی آبادی یعنی ایجنگ پاپولیشن کی صورت میں بھی ہے۔ اس وجہ سے فوج میں جوانوں کی بھرتی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، لہٰذا اس کا توڑ نکالنے کے لیے جاپان اب ماڈرن وارفیئر ٹولز پر فوکس کر رہا ہے، جہاں انسانوں کی بجائے خودکار نگرانی کرنے والے اسمارٹ برڈز یعنی سرویلنس ڈرونز اور بغیر پائلٹ کے چلنے والے ان مینڈ سسٹمز پر اربوں ڈالر انویسٹ کیے جا رہے ہیں۔ جاپان اب برطانیہ اور اٹلی کے ساتھ مل کر دنیا کا سب سے ایڈوانسڈ 6th جنریشن لڑاکا طیارہ بھی تیار کر رہا ہے، جسے گلوبل کامبیٹ ایئر پروگرام کا نام دیا گیا ہے۔ اپنی بدلتی اسٹریٹجی کے تحت اب جاپان نے لیتھل ہتھیاروں کی ایکسپورٹ پر عائد کنٹرولز بھی ختم کر دیے ہیں۔ اب دوستو دیکھنا یہ باقی ہے کہ جاپان کا یہ نیا جارحانہ روپ کیا ایشیا میں امن لائے گا، یا پھر تاریخ کا وہ خوفناک باب ایک بار پھر دہرایا جائے گا جسے دنیا دہائیوں پہلے دیکھ چکی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھتے رہنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔